اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات محمد. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وعلى حضرات 1440 ہجری کے محرم کا آغاز کل کے چاند کے ساتھ ہو چکا اور صبح سے آپ حضرات مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں. اس عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان قرار پایا ہے وہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت کا ایک جز ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے صاحبان ایمان اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو اور دیکھو کسی اور کے ساتھ نہ ہونا بلکہ سچوں کے ساتھ رہنا، صادقین کے ساتھ رہنا. اسلام فقط عقیدوں کا نام نہیں ہے، کچھ عقیدتوں کا بھی نام ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے نماز ادا کر دی، اللہ ایک ہے اور ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ ایک ہے ہم حاجی ہو گئے، اللہ ایک ہے تھوڑی سی تنگ دلی سے زکوٰۃ عطا کر دی، اللہ ایک ہے دل پہ پتھر رکھ کے صدقہ دے دیا. صرف عقیدہ اسلام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو کافروں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے. اے صاحبان ایمان تم کونوا مع الصادقین، ادھر ادھر نہ چلے جانا، سچوں کے ساتھ رہنا. مع الصادقین، اگر سب سچے ہوتے تو یہ نہ کہا جاتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا جاتا کہ دیکھو سب کے ساتھ رہنا، مل بانٹ کے رہنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، دل آزاری کی باتیں نہ کرنا. جھوٹوں کی اکثریت ہے اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے. ایک صلوات پڑھیں تو کچھ عرض کروں محمد وعلیہ. دیکھیے نماز پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے یہ ہم کو کوئی اور نہیں بتائے گا بلکہ رسول بتائیں گے. روزہ رکھا جائے یہ ہم کو کوئی فرشتہ آ کے نہیں بتائے گا بلکہ رسول بتائیں گے. نماز کا انداز طریقہ نماز کیا ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ویسے نماز پڑھو کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کسی اور کے کہنے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو سچے کون ہیں یہ کوئی اور نہیں بتائے گا. سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو ان سچوں کا تعارف بھی رسول ہی کرائیں گے، کوئی اور نہیں کرائے گا. سچوں کا تعارف کرانے کے لیے جب رسول جمع ہوئے تو ابھی محرم سے کچھ دن پہلے ایک عید گزری جس کو منایا جاتا ہے، جس کا نام ہے عید مباہلہ. اچھا غدیر مناتے ہیں ہم، اس لیے مناتے ہیں کہ غدیر میں مولا بنایا گیا. مباہلہ کیوں مناتے ہیں؟ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی غدیر اس لیے ہے کہ غدیر میں مولا بنایا جا رہا ہے. مباہلہ کس لیے؟ عیسائی تو بھاگ گئے. عیسائیوں سے مباہلہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں. کس بات کی عید منائی جا رہی ہے؟ سچوں کا تعارف کرانا ہے نا. اب رسول کے جسم میں ذوف ہوا، جسم میں ذوف ہے رسول کے. جو روحوں کا علاج کرنے آیا ہے اس کے جسم میں ذوف ہے. بیویوں کا گھر چھوڑ کے رسول کس کے دروازے پہ آئے؟ یاد رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے
کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. بہترین معالج ثابت ہوتی بیوی. جس کی ایک بیوی ہو بہترین معالج ثابت ہو تو جس کی 9 بیویاں ہوں. کسی کے دروازے پر رسول نہیں گئے, بدن میں ذوف ہے رسول کے. در سیدہ پہ آئے. دیکھیے سچوں کا تعارف ہونا ہے, پہلے در کو پہچانوایا جا رہا ہے, پھر چادر کی بات ہوگی. اے سیدہ وہ کسائے یمانی لے آؤ, وہ کسائے یمانی لے آؤ. صادقین, بدن میں کسی کے علاج ہوتا ہے, کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو چادر نہیں مانگتا, وہ دوا مانگتا ہے. رسول چادر مانگ رہے ہیں, سیدہ چادر دے رہی ہیں. اور علاج کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ اگر بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے بچوں کو روکا جاتا ہے کہ دیکھو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے بستر کے قریب نہ جانا. چادر ہے, ذوف ہے, اور سیدہ کا علاج ہے. گھر ہیں ہمارے تو سب کو روکا جا رہا ہے, دیکھو بچوں ان کی طبیعت خراب ہے, ان کے نزدیک نہ جانا, شور نہ کرنا. ادھر سیدہ کے بچے آئے, نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں, بچوں کو روکا نہیں ہے, جاؤ چادر کے اندر ہیں چلے جاؤ. یہی ہے علاج ذوف رسالت. اس لیے کہ حسنین نانا کے لیے زحمت نہیں ہے, رحمت ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ ہے علاج. حدیث قصہ کیا عجیب بات ہے بھائی. بہت سے لوگوں کو حدیث قصہ پہ شک ہے. اب جب شک ہے تو سنانا بھی ضروری ہے. اگر شک نہ ہوتا تو یہ باتیں بھی نہ کی جاتی. صادقین کس سے روایت ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری, ان جابر ابن عبداللہ انصاری. یہی تو ہے حدیث قصہ, ان جابر ابن عبداللہ انصاری. دیکھیے وہ سماعت بھی کتنی پاکیزہ ہوگی جو سیدہ کی آواز سنے. اب میں کیا کروں, بہت سے لوگ اسی لیے تو مجلس میں نہیں آتے ہیں. ذکر پاکیزہ ہے, سماعتیں نجس ہیں. بھئی ہر ایک کی تو ہر ایک اس قابل تو نہیں ہے نا کہ ذکر ان کا سنے کہ جو پاک ہیں. اب یہ تو ہم پر کرم ہوا ہے, ہر ایک اس ذکر کے قابل نہیں ہے. اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو ذکر نہیں ہوگا. ایک بڑی بات کہہ دوں, ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے. دیکھیے روکا جائے, اگر پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں, اگر روکا جائے تو ذکر خدا رک سکتا ہے, ذکر حسین نہیں رک سکتا. یزیدیوں سے گزارش ہے کہ اگر روکنا وہ چاہیں, کبھی کبھی گزارشیں کر لینی چاہیے. ذکر حسین نہیں رک سکتا, ذکر خدا رک سکتا ہے. میرے پاس دلیل ہے, اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرتی ہے مخلوق. اور فرمایا آپ نے, اللہ کا ذکر کرتی ہے مخلوق. اور کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو مخلوق مر جائے گی, ذکر رک جائے گا, اللہ کو موت نہیں آئے گی. ہم اللہ کے ذاکر ہیں, اللہ حسین کا ذاکر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب لوگوں کو اس کی بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو روکو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا کہ 3-4 لوگوں کو شہید کر دیا, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. بھئی دنیا میں 2-4 عزا خانے جلا دیے, 2-4 مجلسوں پہ پتھراؤ کر دیا. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, یہ ذکر نہیں رکے گا. ذکر کیوں نہیں رکے گا؟ دیکھیے 2-4 عزا خانے, 2-4 ذاکر, سب کو مار دیے آپ, تب بھی ذکر نہیں رکے گا. سب مر جائیں گے کیونکہ ذکر وہاں سے آ رہا ہے نا. بھئی جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا,
خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ شہزادی کا جملہ ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور کیا کہہ رہی ہیں؟ واللہ لا تم ہی ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سب قتل کیے جا سکتے ہیں, ذکر تو کہیں اور سے ہو رہا ہے. اب دشمن ہے کہ اس کا یہی خیال ہے کہ ہم نے اگر کہیں حملہ کر دیا, خوش ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیے 4 عزاخانے کسی نے جلا دیے, 10 ذاکروں کو قتل کر دیا. اللہ نے یہ کائنات ان کی محبت میں بنائی ہے. اب یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ انہوں نے کہہ دیا جذبات میں. حدیث قصہ پڑھیے, جب تعارف کرایا ہے کہ کون ہے چادر کے نیچے, تو کیا کہا تھا کہ میں نے سب کچھ بنایا الا لمحبت ہؤلاء. دیکھیے فرق ہو گیا, ان کے لیے نہیں بنایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کے لیے, حسن کے لیے, حسین کے لیے, جناب سیدہ کے لیے, رسول خدا کے لیے. ان کے لیے نہیں, ان کی محبت کے لیے. یعنی یہ کائنات جو بنی ہے پنجتن کے لیے نہیں بنی ہے, پنجتن سے محبت کرنے والوں کے لیے بنی ہے. اب اگر کوئی چڑھ جائے اس بات پہ تو پوری کائنات پھونک دے. اگر اسی بات کا برا ماننا ہے, جابر کو سند دی جا رہی ہے. جابر کون ہے؟ جابر رسول سے آ کے ملے, جوانی ہے, رسول بھی جوان ہے, جابر بھی جوان ہے. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جابر, دیکھیے کیا کمال ہے. سب سے پہلے حدیث قصہ تو بہت دور ہے, ابھی جابر کا تو تعارف ہو جائے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جابر, میرا ایک بیٹا ہوگا محمد باقر, اس کو میرا سلام کہنا. سنا ہے نا آپ نے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کب کہہ رہے ہیں؟ یعنی نبی کے نواسے کا پوتا, اور گود میں سامنے کون بیٹھا ہے؟ حسین ابن علی. اور رسول کس کو سلام کہہ رہے ہیں؟ جابر. یہ حسین جو ہے نا, یہ جو چھوٹے سے حسین ہے, 3 یا 4 برس کا سن ہے حسین ابن علی کا. کہا جابر ان کا پوتا جب آئے گا تم اس کو میرا سلام کہنا. کیا کمال کی بات ہے. یہ کہ رسول ہیں, یہ شاعر نہیں ہیں, یہ حکیم امت ہیں. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہلایا گیا ہے. جابر یعنی صدیاں گزر جائیں گی. بھئی یہ میں اپنی مثال دوں گا, مجھ سے کسی نے کہا فلاں صاحب کو سلام کہیے گا, میں ان کے گھر گیا, کھا پی کے چلا آیا. اب اتنا کس کو یاد رہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے؟ ہم تو 1 دن پہلے کی بات بھول جائیں. رسول جابر کو سلام کہہ رہے ہیں. سلام کس کو سلام کہنا؟ آج سے 100 برس کے بعد جو آئے گا اس کو سلام کہنا. دیکھیے علم درایت ہوتا ہے, روایت کے ساتھ ساتھ ایک علم ہے درایت کا علم, جس میں راوی کی شناخت کی جاتی ہے. علم روایت جو سارے مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے, اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جھوٹا نہ ہو راوی, بھول نہ جائے راوی. بھئی یہ جو غدیر کی روایت ہے یہ بھی سند کے ساتھ آئی ہے نا, کوئی گھٹیا خاندان کا نہ ہو. یہ بھی معیار ہیں, حدیث رسول کے پرکھنے کے معیار ہیں. گھٹیا خاندان کا نہ ہو, یعنی جس سے رسول کی بات ہمیں مل رہی ہے اس کے لیے بھی خاندان دیکھنا پڑ رہا ہے. لوگوں نے منبر پہ بٹھانے سے پہلے خاندان نہیں دیکھا, کیسے کیسوں کو رسول کے منبر پہ بٹھا دیا. کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ یا رسول کر کیوں رہے ہیں؟ جابر سلام کہنا. اتنی طولانی حدیث قصہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری. کل کوئی کہہ دیتا جابر بڑھاپا تھا, بھول گئے ہوں گے, کچھ اپنی طرف سے ملا دیا ہوگا. ایک سلام بھی جابر نہیں بھولے. حافظے کو سند دے رہے ہیں پیغمبر, جو سلام نہیں بھولتا حدیث کیا بھولے گا. اور عالم کیا ہے, زمانہ گزرا, جابر ابن عبداللہ انصاری کا بڑھاپا آ گیا, اور مدینے کی گلیوں میں جابر امام محمد باقر کو تلاش رہے ہیں.
سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ. محمد باقر کو جیسے ہی ملاقات ہوئی، آپ کون؟ کہا میں محمد علی کا بیٹا. اب بڑھاپا ہے جابر کا، بچپن ہے امام کا. دیکھیے ہم سے زیادہ صحابیوں کا احترام کوئی نہیں کر سکتا مگر صحابی ہو. یہ کوئی بھی نہیں چلے گا، واقعی ہو، ایسا ہو کہ رسول سند دیں، ضمانت دیں، سیدہ حدیث سنائیں. ایک سلام میں بھی خیانت نہیں کی. فدق کی بات نہیں ہے، سلام اس میں بھی خیانت نہیں کر رہے ہیں. سلام پہنچایا تھا تو امام کی بارگاہ میں سلام پہنچا دیا. جیسے ہی امام سامنے آئے، بچپن ہے امام کا اور جابر بڑھاپا ہے، 100 برس کے قریب عمر ہے. کہنے لگے فرزند رسول اپنے جد کا سلام قبول کیجئے. امام نے فرمایا جابر تم پر بھی سلام، ان پر بھی سلام. اور فرما رہے ہیں اچھا سلام کہہ دیا، جو امانت سپرد کی گئی تھی سلام کہہ دیا، اب جابر چلے جائیں. قدموں پہ گر گئے. کہا اے فرزند رسول آپ کے نانا کا صحابی ہوں. عقیدہ سنیے صحابیت کا، آپ کے نانا کا صحابی ہوں فرزند رسول، ضمانت دیجئے شفاعت کی. ایک ہی جملے میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے قیامت کا عقیدہ بیان کر دیا. بتا دیا کہ صحابیت جتنی بھی بزرگ ہو، امامت جتنی بھی بچی ہو، ہمیشہ وہ طالب شفاعت ہوتے ہیں یا باعث شفاعت ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ایک باقاعدہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ ہیں جابر، حافظے کو سند دی جا رہی ہے، سلام نہیں بھولتا حدیث قصہ، کیسے بھول جائے گا. کہا فرزند رسول ضمانت دیجئے. جب تک کہ امام نے ضمانت نہیں دی کبھی دل میں خیال آیا کہ رسول سے کیوں نہ ضمانت مانگ لی. رسول سے ضمانت مانگ لیتے. صحابی رسول تھے کہ روز محشر ضمانت دے دیجئے شفاعت کی. بھئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہمارے ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. صحابی بھی آئیں گے تو امامی کے ساتھ آئیں گے. اب جب وہ امام کے ساتھ آئیں گے تو ان کے چاہنے ماننے والے کس کے ساتھ آئیں گے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جابر اور حدیث قصہ کی سند دے رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں اس کا حافظہ جو حافظوں کی سند دے وہ خود کیسے ہذیان بکے گا؟ وہ خود کیسے ہذیان بکنے؟ عقلوں کو سند دے رہے ہیں. بڑھاپا صحیح مگر جابر بھولیں گے نہیں. اور جناب سیدہ کے گھر میں جب چادر بچھا دی نا، دیکھیے ایک چھوٹی سی چادر جو جناب سیدہ کے لیے کم پڑتی تھی اس میں نانا بھی آ گئے، نواسے بھی آ گئے. اب مباہلہ ہے. دیکھیے تعرف الاشیاء بازدادہا، علماء کرام موجود ہیں. تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو پہچانیے ان کی ضدوں سے. اجالے کو پہچاننا ہے تو اندھیرے کو پہچانیے. اجالے کو پہچاننا ہے، دن کو سمجھنا ہے تو رات کو سمجھیے. طہارتوں کو سمجھنا ہے تو نجاستوں پہ بھی نظر رہے. اور اگر صادقین کو پہچاننا ہے تو جھوٹوں کو پہچان لیجئے. اب ہم جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہی ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اب اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے الا لمحبت ہاؤلائی. دیکھیے دو ہاؤلائی ہیں. جب عربی زبان میں فرد واحد ہو تو کہلاتا ہے ہاذا،
من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور جب جمع ہو تو کہلاتے ہیں ہاؤلائی، آسان الفاظ میں. پھر رسول کہہ رہے ہیں ہاؤلائی، اللہ کہہ رہا ہے ہاؤلائی، تو رسول اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بس یہ ہیں جو اہل بیت ہیں. جب اللہ کی نگاہ میں بس یہ ہیں تو ملا کی نگاہ میں کہیں اور سے کہاں سے آ گئے؟ یہی ہے نا اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تعارف بدل دیا. جو کلام رسول سے ہو رہا تھا، دیکھو اگر یہ نصارہ نجران، دیکھیے معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات لگ جائے، لیکن وہ پرسنلی نہ لے میری بات کو، اس لیے کہ میں عقیدے بیان کرتا ہوں، میں ذاتی اناد نکالنے کا عادی نہیں ہوں. کون ہے اہل بیت؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ میں نصارہ نجران آ کے رسول سے بحث کر رہے ہیں، بس زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے. پہلی محرم میں نصارہ نجران آ کے رسول سے بحث کر رہے ہیں، اور رسول سے کیا کہنے لگے؟ دیکھیے رسول سراپا اخلاق ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جن کو خط لکھ کے بلایا تھا نا، خود سے نہیں آئے. یہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ مال غنیمت بٹا تو چلا آیا، خط لکھ کے بلایا ہے، مسجد میں آئے ہیں نصارہ نجران. اب یہ تو اخلاق نہیں ہے. جب وہ آ گئے تو رسول نے چہرہ موڑ لیا. وہ کہنے لگے، اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حدیث رسول، ایک ہے حدیث رسول. جو حدیث رسول جو مجموعہ ہے نا، یہ ہے تقریر رسول، قول رسول، فعل رسول، تینوں چیزیں شامل ہیں. رسول نے کیا کہا، رسول نے کیا کیا، اور رسول کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور رسول اس پہ خاموش رہے، یہ بھی حجت ہے. اب نصارہ نجران آئے، جب وہ آ گئے رسول کے سامنے آئے تو رسول نے چہرہ موڑ لیا. وہ سمجھے دیکھ نہیں پائے، وہ دائیں جانب آئے، رسول بائیں جانب دیکھنے لگے، وہ بائیں جانب آئے، رسول داہنی جانب دیکھنے لگے. اصحاب کرام سے کہنے لگے، ہم نے تو اخلاق سنا تھا، بڑا اچھا اخلاق ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ان کو معلوم ہوتا تو بتاتے کیا ہو رہا ہے. اچھے لوگ موجود تھے اس وقت، فوراً کہنے لگے کہ یہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو علی ہی بتا سکتی. دیکھیے رسول نے کچھ کہا ہی نہیں. بھئی آج اگر آپ کو کتاب میں رسول کا کوئی کلام ملے تو آپ یہی تو کہیں گے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا معتبر ہے یا متواتر ہے. یہی تو، اسی پہ تو گفتگو ہوگی نا. کلام رسول پہ گفتگو کر سکتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، تاثرات رسول پہ گفتگو نہیں کر سکتا. بھئی میں کسی عالم کے پاس ملنے گیا، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، مثلا میں آیت اللہ سیستانی سے ملنے گیا، انہوں نے مجھے بلایا بھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے دیکھ کے مجھے چہرہ پھیر لیا. اچھا وہ مجھے ڈانٹ دیں یا میری تعریف کریں تب تو میری سمجھ میں آئے کہ ہوا کیا. اب یہ جو چہرہ پھیر لیا تو میں نے کہا کیا ہوا، خیریت کوئی بات ہو گئی. اب یہ مجھے وہ نہیں بتا پائے گا جو باہر کھڑا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. اب میں جاؤں، وہ نہیں بتائے گا جو باہر کھڑا ہوتا ہے. میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج آپ کے آنے سے پہلے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ ان سے ان کا مزاج ذرا سا ناساز ہو کہ آپ پھر کسی دن آئیے گا. یہ قریب ترین انسان بتا سکتا ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ رسول کے قریب ترین سوائے علی کے کوئی ہے نہیں. سارے رضی اللہ نے مل کے علیہ السلام کا دروازہ دکھا دیا. بھائی علی سے پوچھو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب وہ آئے، دیکھیے لباس جو ان کا تھا، لباس وہ دوسرے مزاج کا تھا.
علی کے پاس آئے، کہا ایسے ہی گئے تھے، ایسے ہی گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں یا علی ہم تو ایسے ہی گئے تھے۔ اچھا دیکھیے، اتنے برس 1400 برسوں میں امت مسلمہ کو جو بات نہیں سمجھ میں آئی، 3 دن میں وہ بات نصارہ نجران نے سمجھ لی۔ اللہ جانے 3 دن میں انہوں نے مدینے میں کیا دیکھا۔ کہنے لگے اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ ان کو بھی فرق معلوم ہو گیا، یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ بھائی عالم تھے نا، علماء تھے، بنی بقال نہیں تھے۔ عالم سے چھپتا نہیں ہے، چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ کہا ایسے ہی گئے تھے رسول کے پاس؟ کہا ہاں یا علی ہم تو ایسے ہی گئے تھے۔ کہا تم اپنی قوم کے کس چیز میں نمائندے ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری زحمت اسی کے لیے دیے۔ کس چیز کے نمائندے ہو تم؟ علم کے نمائندے ہو یا مال کے نمائندے ہو؟ بھائی عالم کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عالم و تاجر میں فرق نہ معلوم ہو۔ بھیا میں نے اپنی قوم کے لیے کہہ دیا، فرق معلوم ہونا چاہیے۔ فاجروں کا یاسوب ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ المال یاسوب الفجار، مال جو ہے نا، مال کا پہلے لباس درست کرو، پہلے اپنا اخلاق درست کرو، پہلے تمیز سیکھو۔ بس دست عجب جوڑ کے میں یہی جملہ کہوں گا، عقیدے پہ بحث بعد میں، پہلے تمیز سیکھنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی زیادہ جذبات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی بدتمیز سے پیغمبر نے بحث نہیں کی ہے، صاحب خلق عظیم۔ پہلے اخلاق تو سیکھو، تمیز تو سیکھو، بیٹھنے کا سلیقہ تو سیکھو، بات کرنے کا سلیقہ تو سیکھو۔ میں پہلے سلیقہ آ جائے پھر گفتگو ہوگی۔ اچھا ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر، نصارہ نجران جو آئے، پیغمبر ان کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، وہ گھوم پھر کے وہیں پہ آ گئے۔ آپ کا جناب عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے؟ پیغمبر یہ بتائیں وہ بتائیں، وہ آ کے وہیں پہ رک جائیں۔ کچھ لوگوں کو اس کا بھی شوق ہوا ہے۔ بھائی مجھے اللہ جانے 1400 برس پرانی بات ہے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں حالات حاضرہ پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کبھی بھائی قرآن کسی زمانے کی کتاب نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر قرآن کسی انسان پہ نازل ہوتا اور وہ انسان مر جاتا، لماتت الآیہ لماتت القرآن، تو آیت بھی مر جاتی، قرآن بھی مر جاتا۔ لیکن قرآن باقی ہے، افراد مرتے ہیں، کتابیں نہیں مرا کرتی۔ دو ہی زندہ رہیں گے، اہل بیت اور قرآن، اسی لیے ساتھ رکھا ہے۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر سب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ یعنی وہی مسئلہ جو محل نزاع بنا ہے، اختلاف کا باعث بنا ہے، اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں تک کہ بہت اچھی اچھی بات ہو رہی تھی، آئیے بیٹھیے، عبادت بھی کرنے لگے۔ وہ صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا کہ آپ کی مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے۔ کہا بھائی کر تو خدا کی عبادت رہے نا، مسجد ہماری ہے تو کیا ہوا؟ آج کل کے زمانے میں تو بورڈ لگے ہیں فلاں فرقے کا ہماری مسجد میں نہ آئے۔ رسول کہہ رہے ہیں ہماری مسجد ہے، یہ عیسائی ہیں، کرنے دو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ آ کے مباہلے کا اعلان ہوا ہے، اب تک کے پیغمبر کو جلال نہیں آیا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اے محمد آپ توجہ سے سنیے گا، آپ جناب عیسیٰ کے حق میں، آپ جناب عیسیٰ کے حق میں انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا سے۔ آپ جناب عیسیٰ کے حق میں انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اچھا کیا نہیں انصاف؟ آپ ان کی منزلت گھٹا رہے ہیں،
ابھی بھی آپ پہنچے نہیں، میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، لگتا ہے وضاحت سے بیان دینا پڑے گا تاکہ بات پہنچ جائے. یعنی آئے ہیں بن کے عیسائی، آئے ہیں بن کے عیسیٰ کے ماننے والے، اور رسول خدا سے کہہ رہے ہیں کیا حضور آپ عیسیٰ کے حق میں مقصر ہو گئے؟ بھائی اتنا بڑا کوئی مومن نہ بنے، دست ادب جوڑ کے اتنا بڑا کوئی مومن نہ بنے کہ رسول خدا کو آ کے کہہ دے کہ آپ جناب عیسیٰ کے حق میں مقصر ہو گئے. دلیل سے بات ہوتی ہے نا. بس جیسے ہی لہجہ بدلا، اچھا اب یہ بحث کر رہے ہیں، یہ تم کو کہہ رہے ہیں. سارے اخلاق رکھ دو، اب ان سے کہہ دو کہ مباہلہ ہوگا، ان سے کہہ دو مباہلہ ہوگا، میدان میں آئیں، میدان میں. بھائی لوگ کہتے ہیں زیارت عاشور پڑھیے تو خلوت میں پڑھیے، یہ بھی بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. کربلا معلیٰ آج کے زمانے میں 20-25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اور زیارت عاشور پڑھی جائے گی سب سے زیادہ کربلا میں، یعنی کم سے کم 25 لاکھ کی آبادی میں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنگلوں میں جا کے زیارت پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ زیارت میں ہے لعنت. اچھا کون سی ایسی زیارت ہے جس میں لعنت نہیں ہے؟ بھائی مسئلہ تو یہ ہے، لعنت ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ آیا زیارت سے، زیارت آئی قرآن سے. ہم نے کون سا میر تقی میر کے اشعار سے زیارت بنا لی؟ معصومین سے زیارتیں آئی ہیں نا. کون سی ایسی زیارت ہے جس میں لعنت نہیں ہے؟ نصارہ نجران کو لعنتی کے لیے تو بلایا تھا نا، کوئی دعوت ولیمہ تو تھی نہیں، دعوت لعنت تھی. اور نہا دھو کے بہت سے آئے تھے جو کہیں نہیں نظر آتے تھے، کہیں نہیں نظر آتے تھے، وہ نہا دھو کے آئے تھے. اللہ کے رسول ہم بھی چلیں، ہم بھی چلیں. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ابنانا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب کہہ رہے ہیں جانا تو جا نہیں رہے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں ابنانا تو چلے آئے، ہم بھی چلیں. کہا بھائی دیکھو معاملات سنگین ہیں، بھائی یہ تو ممکن ہے کہ مرحب آئے اور تم نکل لو، مگر لعنت آئے اور تم نکل لو یہ ممکن نہیں ہے. کہ میں نے نوجوانوں کے لیے عرض کیا ہے کہ لعنت آئے تو چپک جائے گی لعنت. دیکھیے لعنت نہیں چھوڑتی کسی کو، لعنت کسی کو چھوڑتی ووڑتی نہیں ہے، جیسے صلوات نہیں کسی کو چھوڑتی نا، مرکز پہ جائے گی. پڑھیے کسی کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے. بھئی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، کوئی کسی انتری منتری کے لیے پڑھ دے صلوات، اب ایسے لقمہ تر ہے، مجبوری ہے، مجبوری کا نام. اب کیا فائدہ؟ پڑھنا پڑھ سکتی ہے، کہیں جائے گی صلوات وہیں، کیونکہ ہے ان کے لیے، ہے ہی ان کے لیے صلوات، کہیں اور نہیں جائے گی صلوات. پڑھیے ان کے لیے، جائے گی وہاں. ویسے ہی لعنت کریے چاہے کسی پر، جائے گی یہاں، جائے گی وہاں، کہیں اور نہیں جائے گی. صلوات، صلوات، یہی صلوات جس کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے صلوات کے بغیر. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم تو یزیدیوں کے مخالف ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، یزیدیوں کے مخالف ہیں. دیکھیے جناب حر اپنے خیمے میں پیدل گشت کر رہے ہیں، ذہن بدلتا ہے. منزلت حر کون ہے؟ جنہوں نے ابھی ایک دن پہلے، چند دن پہلے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور کیا کہا؟ فرزند رسول نے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے.
کہا فرزند رسول آپ کی ماں کی عظمت اگر ذہن میں نہ ہوتی کہ یہی سیدہ ہیں، یہی چادر، یہی حدیث کے ساتھ ہم فاطمہ، جیسے ہی انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے نا، جب 10ویں کو آئے ہیں قدموں پہ سر رکھا، کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے. کہا اے حر تمہاری معافی دوسری محرم کو ہو گئی. یہ ہے عظمت حسین. اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، تمہاری معافی تو دوسری محرم کو ہو گئی. کہا فرزند رسول آیا آج ہوں، آیا آج ہوں، معافی دوسری محرم کو کیسے ہو گئی؟ کہا حر تمہارے دل میں دوسری محرم کو میری ماں کا خیال آیا. اللہ اکبر. اے حر جس کے دل میں میری ماں کی عظمت آ جائے اس پر نار دوزخ حرام ہو جاتی. مجلسوں میں کیا ملا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ملے گا کیا؟ اس لیے نہ آئیے کہ مجلسوں میں کچھ مل جائے. وہ جو نصرت کا وعدہ تھا نا، اے بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ رونے آئیے رونے، کیونکہ آپ کے آنسو جناب سیدہ کے زخموں کا مرہم ہے. بابا میں ہوں گی، میں ہوں گی بابا، علی ہوں گے، حسن ہوں گے. کہا سیدہ کوئی نہ ہوگا. کہا بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ ماں کا دل ہے بابا، کون روئے گا بابا؟ اللہ اکبر. یہاں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں. بیعت کا مطالبہ ہوا، نانا کی قبر پہ آئے. عجیب انداز ہے حسین کا. نانا کی قبر پہ آئے، نانا آج کے بعد ہم نہ آئیں گے. نانا نانا آج کے بعد ہم نہ آئیں گے. نانا کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا. نانا سنیے گا عزیزان محترم، نانا کی قبر پہ آ کے حسین سر رکھ کے سو گئے. خواب میں نانا کو دیکھا. نانا نے کہا اے میرے لال حسین ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے، ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے. سر کو اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری رات نانا سے اس انداز میں گفتگو کی حسین سے جیسے کوئی زندہ کسی زندہ سے گفتگو کرتا ہے. عجیب انداز تھا. نانا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے. نانا نانا بیویوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ اے نانا علی کی بیٹیاں ہیں، اے نانا آپ کی نواسیاں ہیں، اے نانا چند دن کے علی اصغر ہیں، اے نانا آپ کی امت آپ کے نواسے کی خون کی پیاسی ہو گئی. ساری رات عبادتوں میں بسر کی حسین کے. فریضہ صبح پڑھ کے باہر نکلے، دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوان پریشان ہیں. کہا کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا فرزند رسول آپ تو ساری رات نانا کی قبر پہ روتے رہے، وہاں بار بار آپ کی بہن زینب گھر کے دروازے پہ آ کے پوچھتی تھی ارے کیا بات ہو گئی بھیا اب تک نہ آئے؟ بھیا اب تک نہ آئے. ماں کی قبر پہ پہنچے، اماں آخری سلام. بھائی کی قبر پہ پہنچے، بھائی خدا حافظ. لیجیے قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا. بس 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. قافلے میں سب سے آگے ابو الفضل العباس ہیں. جب آپ جلوس اٹھاتے ہیں تو خیال کیجئے گا، کبھی غور کیجئے گا کیا وجہ ہے
کہ امام کے تابوت کے آگے علم ہوتا ہے. کسی کو امام کے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے. کربلا جائیے، نماز پڑھنے لگیے زری کے آگے، خادم آ کے منع کرتے ہیں کہ دیکھو امام کے آگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ امام ہیں. بس 2 ہی جملوں میں بیان کر دوں. میر انیس نے کہا ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری. ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری. عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. عباس آگے آگے. قافلہ جانے کے لیے تیار تھا. کنیز نے آ کے سلام کیا، اے شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں. یہ ہیں عباس. گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا. اماں کیوں بلایا ہے؟ کہا عباس جاؤ، میں نے تم کو جانے سے روکنا نہیں ہے. عباس تم بھی جاؤ، اپنے 3 بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ. عباس اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ. عباس فضل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. یہ ہے تربیت. عباس جا تو رہے ہو عباس، مگر زینب کی چادر سے ہوشیار. عباس خیال رکھنا. عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ جانتے ہو نا عباس؟ عباس یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور جسم حسین پہ ایک زخم آ گیا تو خدا کی قسم یہ ماں دودھ نہ بخشے گی. عباس جاؤ عباس، خدا حافظ. قافلہ چلا گیا. ام البنین کو یقین ہے میرا بیٹا ساتھ ہے، میرا بیٹا ساتھ ہے، حسین محفوظ ہیں. 20ویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد کے منبر سے اعلان کیا، اے مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. کربلا میں حسین مارے گئے. مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ایک مرتبہ مستورات کے مجمع سے ایک بی بی اٹھی، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی. خلون طریق، خلون طریق، مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو. منبر کے قریب آئی. کہا اے والی مدینہ، یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا عباس کہاں تھا؟ اے والی مدینہ میرا بیٹا عباس کہاں تھا؟ وہ کانپنے لگا. کہا شہزادی کربلا میں عباس مارے گئے. ترائی پہ بازو قلم ہو گئے، علم خون میں ڈوب گیا. دریا کے کنارے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کہا والی مدینہ بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، یہ بتا کہ پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے عباس مارے گئے؟ کہا شہزادی جب تک آپ کا بیٹا زندہ تھا، ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا. پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا. بس اتنا سننا تھا. مسجد کے باہر آئیں، جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر پہ پہنچی، دونوں ہاتھ رکھ دیے. اے شہزادی گواہ رہنا، میں نے خدمت کی، میری اولاد نے خدمت. سو عالم اللہ.